شوہر ہر رات 14 سالہ لڑکی گھر لاتا اور کہتا یہ تمہاری مالش کرے گی۔ میرے جسم کا نچلا حصہ بے جان تھا، میں بھی خاموشی سے لیٹی رہتی۔ مالش کرتے ہی مجھے گہری نیند آ جاتی، صبح اٹھتے تو فریش ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے شوہر پر شک ہونے لگا۔ ایک رات میں نے اپنی جگہ نند کو لٹا کر چھپ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ پچھلی کچھ دنوں سے میرا شوہر پریشان رہتا تھا اور اس پریشانی کی وجہ میں نے کئی بار پوچھی پر اس نے مجھے نہیں بتائی۔ وہ ہنس کر یہی کہتا کہ جانے من کاروبار میں 100 اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، بس تم زیادہ مت سوچا کرو اور اپنا خیال رکھا کرو۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتی، لیکن اکثر وہ راتوں کو ٹہلتا پایا جاتا اور اکثر وہ ساری رات جاگتا رہتا اور سگریٹ پھونکتا رہتا۔ مجھے سگریٹ سے نفرت تھی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو وہ کھڑکی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ مجھے شدید غصہ آیا کیونکہ اس نے مجھ سے شادی سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی سگریٹ نہیں پیوں گا، لیکن اب وہ مجھ سے چھپ چھپ کر روز سگریٹ پیتا۔ میں غصے میں تیزی سے اٹھی لیکن ایک خوفناک چیخ سے واپس بیٹھ گئی۔ میری کمر میں عجیب سا جھٹکا لگا تھا اور اتنی شدید تکلیف تھی جیسے کوئی ہڈی الگ ہو گئی ہو۔ میرے چیخنے کی آواز پر وہ پلٹا اور تیزی سے میری جانب بڑھا۔ نازنین، نازنین کیا ہوا تمہیں؟ وہ پریشانی سے مجھے تھامتے بولا تھا اور میں درد کی شدت سے کچھ بول ہی نہ پائی۔ میرا چہرہ سرخ پڑ گیا اور میں نے بیڈ پر جھکی کمر کو پکڑے کھڑی تھی۔ میں جانتی تھی میری تکلیف سے میرے شوہر کی جان نکل جاتی، چنانچہ اس نے فوراً ڈرائیور کو فون کیا اور مجھے ہسپتال لے گئے۔ میں درد سے بے ہوش ہو گئی تھی جبکہ میرے شوہر کے رنگ اڑ چکے تھے۔ وہ خود چاہے جتنا مرضی پریشان رہ لے لیکن مجھ پر آنچ نہیں آنے دیتا تھا۔ جانے کتنی دیر میں بے ہوش رہی، ہوش آئی تو میں اپنے محبوب شوہر کو اپنے پاس بیٹھا دیکھا۔ وہ روز زرد چہرہ لیے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر وہ میری جان بڑھا اور میرا ہاتھ تھامتا بولا کہ نازنین میری جان تم ٹھیک ہو؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے نکاہت زد لہجے میں ہولے سے کہا دانش میں ٹھیک ہوں، جبکہ میری آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسا کچھ برا ہونے والا تھا۔ دانش نے میرے آنسو صاف کیے اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دراصل میری ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا نچلا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی کا ایک جوڑ کھل چکا تھا، اب میں صرف لیٹ سکتی تھی۔ دراصل میری کمر میں کافی دنوں سے تکلیف تھی۔ میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، میری کمر میں کچھ مسئلہ ہے، لیکن میرے شوہر جانے کن مسئلوں میں الجھا تھا کہ اس نے مجھ پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے دکھ ہوا اور غصہ آیا۔ میں نے درد کم کرنے والی دوائیاں کھانا شروع کر دی اور اپنے شوہر کو کچھ نہ بتا سکی۔ جب اسے میری فکر نہ تھی تو میں اسے کیوں بتاتی؟ مجھے اس کی تکلیف نظر آ رہی تھی کہ وہ کس وجہ سے پریشان تھا، لیکن کیا اسے نظر نہیں آتا تھا کہ میری طبیعت کتنی خراب رہتی تھی؟ جب ڈاکٹر نے یہ خبر دی تو میری آنکھوں سے پٹ پٹ آنسو بہنے لگے اور میں نے اپنے شوہر سے منہ موڑ لیا۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ نازنین مجھے معاف کر دو، میں اپنی الجھنوں میں اتنا الجھ گیا تھا کہ میں نے تم پر غور ہی نہیں کیا، تمہیں بھول گیا جب میں نے ساری عمر تمہارا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے پاس کہنے تو کچھ نہیں تھا۔ وہ رو رہا تھا اور میں بھی بنا آور رونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے زندگی ختم ہو گئی ہو، چاروں جانب اندھیرا چھا چکا ہو۔ محسوس ہو رہا تھا میں جو تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی تھی اب بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کوئی میرا درد کم نہیں کر سکتا تھا۔ خیر میرا علاج شروع ہو گیا۔ میرے شوہر نے ملک کا ایسا ڈاکٹر نہ چھوڑا جو اس مرضی کا علاج کرتا ہو۔ صاحب نے کہا میں ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ میں کبھی ٹھیک ہونے والی نہیں ہوں۔ یہ اپاہج کی زندگی مجھے بوجھ لگنے لگ گئی تھی، میں مرنا چاہتی تھی۔ میرا شوہر دانش میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ وہ ہر وقت میرے پاس رہتا اور کبھی رپورٹیں لے کر دوسری شہر کسی ڈاکٹر سے ملنے پہنچ ہوتا کسی طرح ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، پریشانیاں اسے کھانے لگی تھی، لیکن مجھے تو جیسے چپ لگ گئی تھی اور میری یہ چپ اب ٹوٹتی نہیں تھی۔ دانش بھی تھک ہار کر بیٹھ گئے اور مجھے گھر لے آیا۔ اس نے اب پیروں فقیروں اور حکیموں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی مجھے اس کی محبت کا احساس ہوتا کہ وہ میرے لیے کتنا کچھ کر رہا تھا، لیکن پھر مجھے غصہ آتا کہ اس وقت جب میں تکلیف میں تڑپ رہی تھی اگر اس نے مجھ پر توجہ دی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میری زندگی کسی ٹھہرے پانی کی طرح ہو گئی تھی جس میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی، اور پانی اگر ٹھہرا رہے تو وہ جوہر میں بدل جاتا ہے جس سے بدبو آتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے ہر وقت بری سوچیں تنگ کرتی رہتی، مجھے میری اپنی سوچیں کھا رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی اور پھر اسی سکوت میں ہلچل اس وقت ہوئی جب ایک دن میرا شوہر کسی حکیم نما فقیر سے مل کر آیا۔
جس نے ایک خاص قسم کا تیل دیا، اس سے اپنی بیوی کے پورے جسم کی مالش کرو، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے اپنے شوہر پر حیرت ہوئی کہ پیروں فقیروں کے نام سے چڑ جاتا تھا اور اب خود ان کے پاس گیا تھا، لیکن میری زندگی تو جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میری ساری امیدیں دم توڑ گئی تھی۔ مجھے اب بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میں کبھی اپنے پیروں پر چل پاؤں گی۔ وہ میرے پاس بیٹھا رہا اور کہتا رہا کہ میں ایک ملازمہ رکھ رہا ہوں جو تمہاری مالش کیا کرے گی اور تمہارا خیال بھی رکھے گی۔ وہ بولتا رہا لیکن میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور پھر چلا گیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خیر رات ہوئی اور 17 سالہ لڑکی کمرے میں آئی۔ اس نے کہا کہ مالکن میں آپ کی مالش کرنے آئی ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو دیکھا جو ڈری سہمی مجھے دیکھ رہی تھی۔ دل تو کیا کہ میں اسے کمرے سے ہی بھگا دوں، لیکن نہ جانے کیوں مجھ اس پر ترس آنے لگا اور میں نے اسے کہا کہ آ جاؤ۔ وہ آئی اور اس نے اپنے نازک ہاتھوں سے میری کمر اور باقی جسم کی مالش کی۔ مجھے نچلے حصے میں کچھ محسوس نہ ہوتا تھا کیونکہ وہ بے جان ہو چکا تھا، جبکہ کمر میں شدید درد تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، اس کے نازک ہاتھوں میں بہت دم تھا اور پھر وہ مالش کر کے چلی گئی۔ اس رات میں پہلی بار اتنی سکون کی نیند سوئی۔ صبح اٹھی تو میں بہت فریش تھی۔ اگلے دن رات ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی اور ایک میری چھوٹی نند آئی۔ اس کی عمر تقریباً 14 سال تھی۔ اس نے کہا کہ بھابھی مالش کرنے والی لڑکی آ چکی تھی۔ مجھے تھوڑا اچھا محسوس ہوا کہ چلو اب مالش کے بعد میں سکون سے سو پاؤں گی۔ پر جب وہ لڑکی کمرے میں آئی تو مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کل والی لڑکی نہیں تھی جس نے میری مالش کی تھی، بلکہ کوئی اور تھی۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ کل والی لڑکی کہاں ہے بھائی، پر وہ کچھ نہ بولی اور خاموشی سے میرے قریب آئی، تیل لیا اور مالش کرنے لگی۔ یہ لڑکی کل والی لڑکی سے بھی زیادہ اچھی مالش کر رہی تھی۔ اس کی عمر کوئی 19 سال تھی۔ مالش ہوتے ہی میں گہری نیند سو گئی اور پھر روز ایسا ہونے لگا۔ روز ایک نئی لویلی لڑکی اور پہلی والی لڑکی سے زیادہ اچھی مالش کرتی، لیکن مجھے اب عجیب لگنے لگا۔ میں نے اپنی نند سے پوچھا کہ یہ مالش والی لڑکیاں کس کے ساتھ آتی ہیں؟ نند نے بتایا کہ بھیا کے ساتھ آتی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ کس ٹائم آ جاتی ہیں؟ کہنے لگی کہ پوری رات اوپر بھیا کے کمرے میں ہوتی ہیں اور صبح ہوتے ہی بھیا انہیں اپنی گاڑی میں چھوڑ آتا ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ تو کیا اب دانش کا مجھ سے دل بھر گیا یا پھر وہ اب عورت کے بنا رہ نہیں سکتا؟ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور مجھے رونا آ گیا تھا۔ میرا شوہر بھی تو ایک مرد تھا، آخر وہ کب تک میری بے انتہائی برداشت کرتا اور کب تک مجھ جیسی اپاہج کے ساتھ گزارنا کرتا؟ میں یہی سوچ سوچ کر روتی رہتی اور وہ صرف میرا وہم تھا۔ اور اب روز ایک نئی لڑکی، یا خدارا یہ کیسی سزا ہے؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اپنی اس تکلیف سے زیادہ مجھے دانش کی بے وفائی توڑ رہی تھی۔ دل کہتا دانش ایسا نہیں کر سکتا، جبکہ دماغ کہہ رہا تھا کہ میرے مرد بے وفا ہوتا ہے۔ میں شام تک روتی رہی اور پھر شام کو دانش میرے کمرے میں آیا اور آ کر میرے بیڈ پر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور مجھے دانش سے گھن محسوس ہو رہی تھی کہ وہ انہیں ہاتھوں سے روز نئی نئی لڑکیوں کا ہاتھ پکڑتا تھا۔ میں نے ایک آخری امید کے ساتھ اپنے شوہر سے کہا کہ دانش روز نئی لڑکی کو مالش کے لیے کیوں لاتے ہیں؟ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس پر اس نے کہا کہ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اور ویسے بھی پیر بابا نے کہا کہ 7 روز تک 7 الگ الگ لڑکیاں تمہاری مالش کریں گی اور تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ مسکرائے تھے اور مجھے اس کی ہنسی میں خباثت نظر آئی تھی، جیسے وہ مجھ پر ہنس رہا ہو۔ اور پھر 7 دنوں تک 7 لڑکیاں میری مالش کرتی رہیں۔ مجھے اب اپنے جسم میں جان سی محسوس ہونے لگی۔ یہ بات میں نے کسی کو نہ بتائی۔ میرا میڈیکل علاج بھی چل رہا تھا۔ مجھے میری ننند نے بتایا کہ وہ 7 لڑکیاں اب ہمارے گھر ہی رہنے لگی تھی۔ یہ سن کر میرے جسم میں آگ لگ گئی تھی کہ میرے شوہر نے 7 غیر لڑکیوں کو ہمارے گھر میں رکھا ہوا تھا اور وہ ان کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی تھی۔ اب میرا دل کر رہا تھا کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں اور ان لڑکیوں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دوں۔ میں اپنا شوہر شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ میری ٹانگوں میں اب حرکت ہوئی تھی، لیکن میں نے یہ سب اپنے شوہر سے چھپا کر رکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسے ٹھیک ہو کر سرپرائز دوں اور پھر اس بے وفا کے تاثرات دیکھوں۔ میرا شوہر دن میں آفس چلا جاتا تو میں اٹھنے کی کوشش کرتی۔ میں اب بیٹھنے لگ گئی تھی اور پھر ہلکا ہلکا سا اٹھنے بھی۔ میں سب سے چھپ کر یہ کام کرتی تھی تاکہ کسی کو میری ٹھیک ہونے کی خبر بھی نہ ہو۔ اور پھر ایک دن ننند روتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، بھائی ان 7 لڑکیوں کی وجہ سے مجھے ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے تمیز سے بات کیا کرو۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے اپنی ننند سے کہا کہ آج تم میری جگہ بستر پر لیٹ جانا اور بلب بند کر دینا۔ میں دیکھتی ہوں کہ دانش رات بھر باقی لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں کیا کیا کرتا ہے۔
میری نند حیران رہ گئی جب میں ان سے لگنا لگن کر چل کر دکھایا۔ خیر شام ہوتے ہی دونوں سب کی نظروں سے چھپ کر اوپر دانش کے کمرے میں پہنچ گئے۔ ساتھ والے کمرے میں دانش ان لڑکیوں کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ میں ننند کو بھیج دیا کہ تم جاؤ اور میری جگہ لیٹ جاؤ۔ وہ چلی گئی۔ اس کے بعد میں کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری تو ساتھ والے کمرے سے خوشبو آنے لگی۔ دراصل دونوں کمروں کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ میں اس دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ میں نے ہلکا سا دروازہ کھول کر ساتھ والے کمرے میں جھانکا تو میری روح فنا ہو گئی۔ دانش ایک لڑکی کو گلے لگائے کھڑا تھا اور پھر میں نے دروازہ پورا کھول دیا اور تالیاں بجانے لگی۔ تالیوں کی آواز پر دانش نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور پھر وہ سکتے میں چلا گیا۔ اس لڑکی نے سفید دوپٹہ اوڑھ کر رکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا جیسے کوئی بت ہو اور پھر میری جانب بڑھا۔ نازنین، نازنین، تم؟ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی اور تبھی کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھلا اور ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور گھبرا کر کہا کہ بھائی بھابھی کمرے میں نہیں ہے، اور پھر مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے دانش کو بھائی کہا تھا، اور پھر میں نے بیڈ کی جانب دیکھا تو اس پر وہ باقی 5 لڑکیاں بیٹھی تھیں جو میری مالش کرتی تھی۔ سب نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ یہ سب کیا ہے دانش؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ناظرین ان سے ملو، یہ میری بہنیں ہیں۔ دانش نے ان 7 لڑکیوں کو اپنے ساتھ لگایا جبکہ میرے سر پر تو جیسے گھر کی چھت گر گئی ہو۔ میں حیرت پھٹی آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ پھر دانش نے جو راز بتایا اسے سن کر میں بھی رو دی۔ دراصل میرے سسر کی بیٹیاں نہیں پسند تھیں۔ وہ ایک سیٹھ آدمی تھا لیکن اسے بیٹیوں سے نفرت آ چکی تھی۔ ان کے گھر پہلی پچ بیٹیاں ہو چکی تھی، لگاتار 6 بیٹیاں، ہر سال ایک۔ وہ سب بیٹیاں مری ہوئی پیدا ہوتی لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ میرے سسر جب بھی بیٹی پیدا ہوتی اسے اٹھاتا اور ایک فقیر کو دے دیتا اور میری ساس سے کہتا کہ بیٹی مری ہوئی تھی، اور جب بیٹا ہوتا تو اسے پاس رکھتا۔ میری ساس کو بڑی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی پیدا ہو۔ 7ویں بیٹی کو بھی سسر ایسے ہی فقیر کو دیا کرتے، اور پھر میری ساس 8ویں بیٹی کی پیدائش پر دم توڑ گئی۔ لیکن جانے کیوں سسر نے اس 8ویں بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا جو اب میری ننند تھی اور سب سے چھوٹی تھی۔ باقی 6 بیٹیاں میرے شوہر سے بڑی تھی اور ایک چھوٹی سی۔ پھر اچانک میرا سسر بیمار ہوا اور مر گیا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے میرے شوہر کو یہ راز بتا دیا، کیونکہ وہ 7 بیٹیاں اور میری راز روز میرا شوہر کو خوب تنگ کرتی تھی۔ میرا سسر دانش پر یہ ذمہ داری ڈال کر مرا تھا کہ وہ 7 بیٹیوں کو گھر لے آئے، اور پھر میں بیمار ہو گئی۔ چنانچہ میرے شوہر نے اسی بہانے اپنی بہنوں کو منایا اور انہیں ایک ایک کر کے گھر لے آیا۔ جس فقیر نے میری ننند کو پالا تھا اس کے دیے گئے تیل سے میں اب ٹھیک ہو چکی تھی، کیونکہ جب تک میری مالش ہوتی رہی باقی سب بیٹھ کر وہ سب وظیفہ کرتے تھے جو فقیر نے بتایا تھا۔ یقیناً وہ انسان نیک تھا جس نے 7 بچوں کو پالا، تبھی اس کے دیے گئے تیل سے میں شفا یاب ہو گئی تھی۔ یہ کہانی سن کر مجھے سمجھ نہ آیا میں کیا کروں، اور میں رو پڑی۔ دانش نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ نازنین میری جان، میں تم سے کبھی بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری ساری نندیں نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ بے شک بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، یہ مجھے آج ہی پتہ چل گیا تھا۔